تو تیسرا فرض اور تیسرا رکن معاملات، لین دین، تجارت، دکانداری۔ چوتھا فرض اخلاق، کیسے بول رہے ہیں، بولنا کیسے ہے، بولنے کا طریقہ کیا ہے، تم کیسے بول رہے ہو، بڑے اور چھوٹے کے ساتھ کیا انداز ہے۔ پانچواں فرض ہے حسن معاشرت، ان سب کے ساتھ حسن لگا دو، حسن عقیدہ، حسن عبادات، حسن معاملات، حسن اخلاق اور حسن معاشرت۔ زندگی گزارنے کا ڈھب، زندگی گزارنے کا طرز، طریقہ ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے، ہاں، بیٹا کلہاڑیوں کے وار کر کر کے باپ کو قتل کر رہا ہے، باپ چھریاں لے کر بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ معاشرت ہے؟ قرآن و سنت نے کیا معاشرت بتائی ہے اور ہم نے کیا معاشرت اختیار کر رکھی ہے؟ تو یہ 5 فرائض ہیں بھائی، میں اس پر دلائل دوں گا، یہ فرض ہیں، فرض، مرضی نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، فرض۔ عقائد، پہلی بات عقائد کی، ایمان اسلام مکمل ہوگا، رب کے حکم پر عمل ہوگا، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلا فریضہ، پہلا رکن عقائد۔ اس کے اندر 3 عقیدوں پر گفتگو ہوگی، عقیدہ توحید اسی میں، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قبر اور حشر۔ ویسے تو عقائد بہت سارے ہیں، جنت کا عقیدہ، دوزخ کا عقیدہ، رب کے دیدار کا عقیدہ، لیکن اہم ترین مرکزی عقائد اس عقائد کی بات میں عقیدہ توحید۔ ہمارے یہاں تو توحید ہے ہی نہیں، دلائل میں آئے نا، قرآن و سنت کو پڑھے نا تو یوں لگتا ہے کہ شاید ہماری بخشش بھی ہو کہ نہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فہو اشرک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے اندازہ لگا لیں ہماری توحید کہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مرد و عورت نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں کہتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ہاں میرا جڑا مزیر ہے نا مینوں دیکھدا پائے، میرا جڑا شاگرد ہے مینوں دیکھدا پائے، میرا جڑا شریک ہے وہ مینوں دیکھدا پائے، بس پھر تو نماز کو بڑے بنا سنوار کر پڑھ رہا ہے۔ اور جب اکیلا پڑھتا ہے جیسے مرغی ٹھونگے مار رہی ہو، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ شان والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کے اندر ریا آ گیا، دکھلاوا آ گیا۔ آیا تو تھا نماز پڑھنے کے لیے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، نیت کی تھی میرا رب راضی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، لیکن نماز پڑھنے کے اندر اس کی دل دماغ میں ریا آ گیا۔ فرمایا کسی اور جہنمی کام کرنے کی، مشرکوں کے کام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، یہی نماز اسے مشرک بنا دے گی۔ کہاں ہے ہماری توحید؟ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ روزہ رکھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے رات میں اٹھا ہوا تھا روزہ رکھنے کے لیے، تمہارے محلے سے شور کی آواز آ رہی تھی، تو ان جی کہہ دے کہ تمہارے محلے سے رات کا دی آواز سی، نہیں میں روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہوا تھا، آپ کے محلے سے آواز آ رہی تھی، بتانا چاہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اس نیت کے ساتھ ہی یہ روزہ جس نے اس کو جنت دلانی تھی، اسی روزے نے اس کو مشرک بنا دیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دیگیں چڑھائیں، ہاں ابا فوت ہو گیا ہر ایک نے جانا ہے، امی فوت ہو گئی ہر ایک نے جانا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہر ایک نے جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ ابے واسے تو خیرات نہیں کی تھی، میری ناک کٹ جائے گی، یہ اتری ہے جو پلاسٹک دی بنی ہوئی، میری ناک کٹ جائے گی، پترا جا قرضہ مرضہ لے کے آ، چاول بھی لے کے آ، دیگیں بھی لے کے آ، سامان بھی لے کے آ، ناک رکھنی ہے نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ومن تصدق یرائی، اس نے دیگیں پکائیں یرائی ریا کے لیے، لوگ کیا کہیں گے،
تو یہ بھی سوچا کہ میرے ابے جی نمازاں کتنا رہ گئی ہیں، ان واسطے فدیہ دے دے خاموشی کے ساتھ. 6 نمازوں کا فدیہ 12 کلو گندم میں دیا ابے کا. وطر سمیت 6 نمازیں بنتی ہے، یہ تو نہیں دیا، دیگے پکا دی. ابے کے روزے رہ گئے، روزے کا فدیہ دیا، کہتے چھوڑو چھوڑو دیگے پکاؤ. توحید ہماری ہے نہیں. تو اس لیے 5 فرائض پر بات ہوگی. پہلا فریضہ عقائد، عقائد والے فرض میں 3 باتوں پر گزارش ہوگی. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کہ سونے محمد عربی کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے اور نبی کی شان کیا ہے، قرآن و سنت نبی کے متعلق کیا بتلا رہے ہیں اور ہم نے حضور کو کیا سمجھا ہوا ہے، عقیدہ رسالت. اور تیسری اس عقیدے کے ضمن میں قبر اور قیامت، ہم نے قبر کو کیا سمجھا ہوا ہے، ہاں مرنے کی بعد کی زندگی کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، اور قرآن و سنت ہمیں کیا بتا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ پہلا فریضہ 3 شکلوں میں بیان ہوگا. دوسرا فریضہ، دوسرا رکن عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا اخلاق، 5واں معاشرت. توحید کے متعلق آپ اتنی بات سمجھیں کہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت دونوں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، نجات اللہ نے رکھی ہی عقیدہ توحید میں ہے. ابو جہل قلیب بدر کے اندر، جب بدر کے معرکہ میں اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے وہاں کی حاضری، قلیب بدر آج بھی وہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کے پیچھے ابھی تک وہ کنویں کا نشان موجود ہے. وہاں ایک والی بال کا نیٹ بھی لگا ہوا ہے، لوگ کھیلتے ہیں ساتھ. تو وہ قلیب بدر جو بدر کا کنواں ہے اس کا نشان موجود ہے. تو ابو جہل تو بیت اللہ شریف میں حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، صرف ٹھنڈا پانی نہیں، ایڈی وڈی خدمت، آنے والے لوگوں کو ستو پلاتا تھا. بڑا خیر خواہ ہے، بڑا نیک ہے. لیکن بدر کے اندر میرے محمد عربی کے مقابلے میں آ کر جب مارا گیا، 2 معصوم شہزادوں نے جب اس کو مارا، رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا آخر میں کہ اس کی لاشیں اٹھا کر قلیب بدر میں پھینک دو. جب بدر کے کنویں میں پھینکی گئیں تو گدھوں کی، خنزیروں کی بھونکنے کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل کی آوازیں ہیں، مرتے ہی اللہ نے اس کو عذاب شروع کر دیا ہے. یہ آواز سے چیخ چیخ کر اس کی آوازیں نکل رہی ہیں. ارے بھائی یہ تو حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا، پانی نہیں، روح افزا، ستو. کدھر گئی یہ ساری عبادت؟ کیوں؟ عقیدہ توحید نہیں تھا. 360 بت رکھے ہوئے تھے نا بیت اللہ کے اندر کوٹے میں. نیکی تو کرتا تھا، تم یہاں بیٹھ کر کسی کو پانی پلاؤ، اللہ رب العالمین کتنا انعام دیں گے. اور یہی پانی، یہی مشروب بیت اللہ میں جا کر کسی کو پلاؤ، کتنا ثواب بڑھ جائے گا. لیکن مرتے ہی آوازیں آنے لگ گئیں چیخنے چلانے کی. کیوں؟ کہ عقیدہ توحید نہیں تھا. توحید پر نجات ملنی ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو نجات نہیں ہے. دنیا میں نجات، آخرت میں نجات. سنے سنے قیامت کے دن اللہ کی قسم سونے محمد پاک کی اگر شفاعت نصیب ہوگی وہ بھی عقیدہ توحید پر ملے گی. عقیدہ توحید اتنی بنیادی چیز ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیا کی کامیابی ہے، نہ قبر کی کامیابی ہے، نہ موت کی کامیابی ہے، نہ عالم معاشر کی کامیابی ہے. حتیٰ کہ میدان معاشر میں محمد پاک کی شفاعت بھی عقیدہ توحید کے بغیر نہیں نصیب ہوگی. کیسے؟ ایک حدیث ہے، عقیدہ رسالت میں پیش کروں گا دوبارہ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، سارے اصحاب بیٹھے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لکل نبی دعوت مستجابہ
فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتہ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ تعالی لمن مات من امتی لم یشرک باللہ شیئا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ میرے پیارے ہو، اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں میں سے ہر نبی رسول کو ایک قبولیت والی دعا خصوصیت کے ساتھ عطا فرما دی۔ ویسے تو ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نبی اور رسولوں گل سنو، تم دعائیں مانگتے رہو، میری مرضی قبول کروں گا، میری مرضی نہیں قبول کروں گا، لیکن ایک دعا تو تمہاری ضرور قبول کروں گا دنیا میں، اسپیشلسٹ، مخصوص کوٹا، ایک دعا تو ضرور قبول کروں گا، باقی دعائیں میری مرضی ہے۔ ویسے تو میرا سونا محمد عربی بھی اپنے چچے ابو طالب کے متعلق مانگتے رہے، اللہ نے نہیں مانا۔ قل فی اذنی یا امی قل فی اذنی لا الہ الا اللہ، سونا نبی اپنا نبوت والا کان اپنے چچے کے منہ کے قریب لے گئے، چچا سیاں او تم بڑا خدمت کی تھی میری، مہربانی کر۔ سارے سردار ساتھ بیٹھے تھے، کلمہ پڑھ لے۔ چاچا کے بھتریجا تو ہے تو سچا، تو سچا ہے تے جے میں ہن کلمہ پڑھیا تے جڑے وڈیرے بیٹھن کہیں گے جہنم کی آگ سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا انج کر چچا، تو بڑی خدمت کی تھی میری، یہ میں اپنا کان نبوت والا تیرے ہونٹوں کے قریب لے آیا ہوں، قل فی اذنی لا الہ ہے، میرے کان میں پڑھ لے چلو، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ چچا کے پترا بھتریجا تمہیں سچا، بہرحال میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا لکل نبی دعویٰ، ہر نبی کو اللہ نے ایک مخصوص کوٹے کی دعوت دی کہ ایک دعا تو تمہاری، اور بھی دعائیں قبول ہوں گی، بہت ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، ایک تو ضرور قبول کروں گا۔ میری گل کو سمجھیں، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا قبولیت والی تو یقیناً دے دی ہے، تمہاری ایک دعا تو یقیناً قبول ہوگی، باقی بھی قبول کروں گا، لیکن وہ میری مرضی، ایک تہاڈی مننی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، وہ جو ایک مخصوص دعا قبولیت والی ہر نبی کو ملی تھی، 1,24,000 انبیاء اور رسولوں نے وہ دعا جو یقیناً قبول ہونی تھی، تمام نبیوں اور رسولوں نے دنیا کے اندر وہ دعا مانگ لی، وہ مخصوص کوٹا استعمال کر لیا۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، جلدی کر لی، تعجل عجلت کر لی، کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے، ہر رسول نے وہ جو دعا ایک قبولیت والی مخصوص ملی ہوئی تھی، ہر نبی اور رسول نے وہ دعا دنیا کے اندر مانگ لی۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ تسی؟ سنے حبیب نے فرمایا انی اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے، میرے اوپر بڑے بڑے مشکل وقت آئے، جان کے لالے بھی پڑ گئے، لیکن وہ جو ایک دعا یقیناً قبول ہونے والی ایک مخصوص کوٹا مجھے ملا ہوا تھا، میں نے مشقتیں تو برداشت کر لی، میں نے وہ دعا دنیا کے اندر نہیں مانگی، میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انی اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی، میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس، کس لیے؟ شفاعۃ لامتی، میں دنیا میں استعمال نہیں کرتا اس کو، وہ میرا کوٹا باقی ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے شفاعت کے حق میں وہ دعا مانگوں گا۔ وہ قبول تو ہونی ہے یقیناً، کیونکہ ہر نبی کی قبول ہوئی، ہر نبی کی قبول ہوئی، ایک دعا تو یقیناً قبول ہونی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہونی ہے، لیکن ایک تو پکی گالے قبول ہونی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے تعجل عجلت کر لی، وہ دعا مانگ لی استعمال کر لی۔ انی اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس کوٹے کو محفوظ رکھا۔ کب تک؟
قیامت کے دن تک۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا قیامت کے دن مانگوں گا۔ تو صحابہ کرام نے اگلا سوال کیا، میں نے جو بات کی ہے کہ عقیدہ توحید پر دنیا میں بھی نجات، عقیدہ توحید پر ہی آخرت میں نجات، عقیدہ توحید پر قیامت کے دن محمد کی شفاعت۔ یہ عقیدہ توحید معمولی بات تھوڑی ہے، توحید پر ہی دنیا میں کامیابی، توحید والے عقیدے پر ہی قیامت کے دن قبر و حشر کے اندر کامیابی، عقیدہ توحید پر قیامت کے دن محمد کی شفاعت بھی نصیب ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا اچھا یا رسول اللہ تے دسو ہن تہاڈی امت بڑی ورائٹیاں ہیں امت دے اندر، آپ کی امت کی تو بڑی ورائٹیاں ہیں، ہاں تو یہ آپ کی جو مخصوص دعا ہے شفاعت کے لیے آپ مانگیں گے، یہ نصیب کس کس کو ہوگی؟ یہ قیامت کے دن آپ کی یہ دعا آپ کس کے حق میں مانگیں گے؟ امت تو آپ کی بہت ساری ورائٹیاں ہیں، ہاں ختم نبوت کا انکار کرنے والا چوڑا مرزائی بھی کہتا ہے میں نبی کا امتی ہوں، اور حامی نبوت کا انکار کر رہا ہے پھر بھی کہتا ہے میں امتی ہوں۔ یہاں تو ورائٹیاں ہیں ورائٹیاں۔ یا رسول اللہ آپ کی یہ دعا جو یقیناً قبول ہونی ہے اور آپ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، قیامت کے دن استعمال کرو گے امت کی شفاعت کے لیے، یہ تو بتلائیے یہ شفاعت والی دعا، قبولیت والی دعا آپ کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے کس کس کو نصیب ہوگی؟ اب آپ کا دل تو کر رہا ہوگا ہمیں نصیب ہو، بولو دل کر رہا ہے نا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کو ملے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا فاہیا نائلۃ انشاءاللہ تعالی لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ میری دعا اس امتی کو نائلۃ پہنچے گی جس نے اپنی زندگی کے اندر ہور جخت بڑے مارے، نلیکیاں بڑیاں کیتیاں، گناہ بڑے کیتے، لیکن جس میرے امتی مرد و عورت نے دنیا کے اندر عقیدہ توحید کو اپنایا اور شرک سے بچتا رہا، میں محمد کی دعا اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو عقیدہ توحید پر قیامت کے دن نجات بھی ملنی ہے، عقیدہ توحید پر محمد کی شفاعت بھی نصیب ہونی۔ توحید ہوگی تو شفاعت نصیب ہوگی، اور اگر توحید نہ ہوئی تو شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر کامیابی عقیدہ توحید پر۔ قرآن پاک میں آپ نے سنا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ پاک نے حالے کچھ بھی نہیں بنیا سی، یہ تونسا بھی نہیں بنیا سی، کچھ بھی نہیں بنیا سی، تے آدم دی اولاد دیا روحاں، ہاں حالے آدم وجود اچ نہیں آیا سی، ان کی پشت، ان کی روح، سب اولاد آدم کی روح کو جمع کر کے جن کو قیامت تک پیدا ہونا تھا میدان عرفات کے اندر، اللہ نے سب کو جمع کر کے فرمایا ہوا مینو خدا من دیو، الست بربکم، مجھے وحدہ لا شریک مانتے ہو، الست بربکم؟ تو قالو بلا، جن روحوں نے اس وقت کہا قالو بلا نعم، ہاں اللہ ہم آپ کو وحدہ لا شریک عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ابھی روح میں ہے، ابھی وجود میں نہیں آئے، عالم ارواح کے اندر آئے، اللہ پاک کے اس وعدے پر انہوں نے لبیک کہی، تو وہ جب دنیا میں 2020 میں 2019 میں جب تک 2030 میں یہ دنیا میں آتے رہیں گے، اگر اس وقت نعم کہا تھا، جی کہا تھا، جی اللہ آپ ہمارے خدا ہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں، تو یہاں بھی آ کر وہ موحد بنیں گے۔ اور اگر اس وقت انہیں کہا نہیں ہم کھیر کھانے والی قوم ہیں، ہم کھیر والی قوم ہیں، تو بھی یہاں آ کر بھی کھیر کھائیں گے، توحید کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ عقیدہ توحید عالم ارواح کے اندر، اور بلکہ ایک میں آپ کو سادی سی مثال دوں جٹ کی انداز سے، بھائیو ابھی ہم عالم ارواح میں ہیں،
اللہ نے کس چیز کا وعدہ لیا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن عالم ارواح میں ہے، اولاد آدم کو جمع کر کے اللہ نے قرآن پڑھنے کا وعدہ لیا. بولو یارو. قبر کا وعدہ لیا، کرتا لباس پہننے کا وعدہ، کھانے پینے کا وعدہ نہیں. عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے اگر سب سے پہلے وعدہ لیا ہے تو عقیدہ توحید کا لیا ہے. یہ کوئی معمولی عقیدہ ہے؟ اور پھر سنیں، جب حضرت صاحب ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی، عالم ارواح میں تو وعدہ کر کے آ گئے. اب ہر ایک نے اپنے اپنے ٹائم کے مطابق دنیا میں پیدا ہونا ہے. ویسے وعدہ الستو کے اندر میں بھی تھا، آپ بھی تھے، الحمدللہ. ہم نے جی کہا تھا اس وقت، تبھی تو مسجد میں بیٹھے ہیں، تبھی تو قرآن حدیث پہ ایمان ہے ہمارا. لیکن آئے کب ہیں؟ وعدہ کب ہوا تھا اور آئے کب بیٹھے ہیں؟ 2020 میں، 1442 ہجری میں. وعدہ کب کیا تھا؟ میں پیدا کب ہوئے؟ اب ذرا سمجھیں اس بات کو. عالم ارواح کے اندر اللہ نے نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ لباس کا، نہ کھیتی باڑی کا، نہ دکان کا، نہ تجارت کا، نہ ملازمت کا. اللہ نے اگر وعدہ لیا تو کس کا عقیدہ ہے؟ توحید کا. آگے چلے. اور جب پیدا ہوئے، بیٹا آپ کا، بیٹی آپ کی، تو ہسپتال میں پیدا ہوئے، دائی کے گھر پیدا ہوئے. فون آتا ہے، استاد جی. میں کہ جی انج کرو نا، میرا پتر پیدا ہوئے تے ذرا اذان تک کہہ دیو. انج ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہوتے ہی ابھی سارے کام بعد میں، دادی کو اطلاع آتے، نانی کو اطلاع آتے، فلاں کو اطلاع، یہ سب بعد میں. سب سے پہلے اس کے قانون کی موٹر وے کے ذریعے، یہ قانون کی موٹر وے ہے، اس کے قانون کے راستے سے اس کے دل پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دائیں کان کے اندر اذان، بائیں کان کے اندر اقامت. وہاں بھی کہہ رہے اللہ اکبر، یہاں بھی کہہ رہے اللہ اکبر، یہاں بھی کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. عالم ارواح میں تھا، عقیدہ توحید ہے. بچہ پیدا ہوا، اللہ فرماتے ہیں باقی سارے کم بعد میں کرنا. اس کے قانون کے موٹر وے کے ذریعے اس کے دل کے اندر اللہ کی توحید کی آواز پہنچا دو، اللہ کی توحید کی آواز پہنچا دو. ہم نے تو توحید کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا. اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے والا ایمان سے بتاؤ توحید ہے؟ بولو یارو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. قرآن کہہ رہا کہ سورج کو چمکتا دیکھ کر سجدے نہ کرنا، چاند کی روشنی کو دیکھ کر سجدے نہ کرنا. سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو جو غیروں کو سجدہ کر رہا ہے توحید ہے؟ بولو. جو غیروں کے سامنے دامن پھیلا کر کھڑا ہے توحید ہے؟ خواجہ سائیں شاہ جمال پتر دیمی رتا لال، یہ توحید ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کا اللہ کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں حیا کر، میں جس کو چاہوں بیٹا دوں، جس کو چاہوں بیٹی دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. یہ خواجہ سائیں شاہ جمال دیمی رتا لال، یہ توحید ہے؟ تو عالم ارواح میں تھا توحید. تیرا بچہ پیدا ہوا قانون کے راستوں سے، بچے کے دل کے اندر توحید. اور آگے چل بزرگا، ہن پتر وڈا ہونے لگ گئے، دھی مائی وڈی ہونے لگ گئی ہے، ابا ابا، ابو ابو تے امی امی. اللہ فرماتے میرے سونے محمد عربی
اپنی مبارک حدیث کے اندر ان کو سمجھاؤ، محمد کا کلمہ پڑھنے والے محمدی، آج تیرا بچہ ابا ابا کرنا شروع کر رہا ہے، سنو سنو، رب کا اعلان یہ ہے کہ جب یہ زبان پترے، جب یہ زبان سے بولنا شروع کرے، اللہ اور اللہ کے محمد کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلواؤ۔ اعتادن پاپا پاپا، ابا ہی نہیں پاپا۔ جب دنیا کی گردابی میں گیا، قرآن کے اندر ابا کا لفظ ہے، اس نے کہا پترا ابا نہ کہے، پاپا کہے۔ اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان کیا کہتا ہے؟ جب بچے نے بولنا شروع کیا، زبان پتری، تو پہلے پہلے اس کے منہ سے، اس کی زبان سے کون سا لفظ نکلواؤ؟ اللہ اللہ اللہ۔ عالم ارواح سے توحید، پیدائش میں توحید، بچے کی زبان چلی توحید۔ اور جب بڑا ہوا پھر میں کلمہ سکھاؤ لا الہ، یہ تو اپنے مقام پر بات آئے گی۔ وہ بزرگوں، توحید توحید، ابتدا سے انتہا تک توحید، قبر کی کامیابی توحید پر، میدان معاشر کی کامیابی توحید پر، قیامت کے دن حوض کوثر پر محمد کی شفاعت نصیب ہوگی تو بھی عقیدہ توحید پر۔ ایک آدمی کو فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پہچان لیا، کیونکہ اس وقت والوزن یومئذ الحق، قرآن پاک کہہ رہا ہے وزن ہوگا اعمال کا، جو جنتی ہوگا اس کو بڑی اعلیٰ علیشین کے لباسوں میں، خوشبوؤں کے رنگتوں میں فرشتے بڑے مزے سے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے جہنم میں۔ تو ایک آدمی کو فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ بھی چمک رہا تھا، یہ بازو بھی وضو والے اعضاء، ایک مستقل عنوان عقیدہ رسالت میں آئے گا کہ جب آدمی وضو والا پانی جہاں جہاں پہنچاتا ہے، قیامت کے دن وضو والے اعضاء بھری کائنات انسانیت میں 1,24,000 انبیاء اور رسول کی امتوں میں سے کسی کے اعضاء نہیں چمکیں گے، محمد کے کلمہ پڑھنے والوں کے چمکیں۔ حضور نے پہچان لیا، او میرے امتی کو لے جا رہے ہو، لے جانے والے عذاب کے فرشتے۔ تو حضور کو تو پتہ چل گیا جب عذاب کے فرشتے لے جا رہے ہیں تو سیدھا جہنم ہی چلے جا سکتے ہیں میرا امتی۔ حضور کو کیسے پتہ چلا امتی؟ حضور تو حوض کوثر پر بیٹھے تھے، جام پلا رہے تھے، پتہ یوں چلا کہ اس کا چہرہ، وضو والے جو اعضاء تھے جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا تھا وہ چمک رہے تھے۔ حضور نے کہا اے فرشتے کھڑو کھڑو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، بریک شو بریک شو، کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے۔ فرمایا یہ تو میرا امتی ہے، تم اس کو جہنم میں لے جا رہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، جبرائیل میرے حبیب کو کہو یہ آپ کا امتی ضرور ہے، سنے سنے، انت لا تعلم، اے سنے محمد آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے تغیر بعدی، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس بدبخت نے تمہاری سنت کو بدل دیا تھا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد اس نے ٹوٹکے ملائے تھے، آج فلانا کھی رہے تھے، آج فلانی کھی رہے تھے، آج فلاں ہے، اس نے ٹوٹکے ملائے تھے۔ آپ نہیں جانتے تغیر آبادی، سنا تیرے بعد اس نے تیرے دین اور شریعت اور سنت کو تغیر بدلا تھا۔ اللہ، حضور نے فرمایا ہے میرے دین کو بدلا تھا، میری سنت کو بدلا تھا۔ پھر حضور نے وہاں ایک لفظ ارشاد فرمایا، سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دفع کرو، میں محمد اس کو متھے نہیں لگاتا جس نے میرے چلے جانے کے بعد میری سنت کو بدل ڈالا تھا۔ یہاں تو جنازے بھی بدلے ہوئے ہیں، ہاں یہاں یہ بھی بدلا ہوا ہے، یہاں یہ بھی بدلا ہوا ہے۔ کل ایک ساتھی میں نے جنازہ پڑھایا، کل یہاں میری حاضری نہیں ہوئی، تو وہ کہیں رہتے تھے، سمجھدار بھی تھے بہرحال، لیکن زمانے سے متاثر بھی تھے۔
اس نے کہا، میں نے کہا بھائی جنازہ تو پڑھاؤں گا، آپ کی امی کا میرے سے تعلق تھا، آپ کے ابو کا بھی، لیکن میں سنت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا اور کسی لومات لائم کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ تم چیختے رہو، چلاتے رہو، وہی کام کروں گا جو محمد کی سنت سے ثابت ہے۔ وہ سمجھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فون ہے، استاد جی، میں کہ جی، اور میرا بھائی کہندے کہ ساڈا ارادہ سی اسی بڑی دور تو آئے ہیں، مکہ مکرمہ چو آئے ہیں، فلاں جگہ تو آئے اسی، اس تو اوپر آئے اسی تے اسی کل خیرات نہ کر لئیے۔ تو یہ جڑا میرا دوجا بھائی ہے وہ یہیں رہتا ہے کالج روڈ پر، وہ کہتا ہے کہ 3 دن میں خیرات۔ میں کہ گل سن، شریعت محمدی کے اندر، اصحاب پیغمبر کی تعلیم کے اندر، میت کے گھر میں 3 دن تک اگر کھانا پکا تو صحابہ فرماتے ہم اس کو نوحہ اور حرام سمجھتے تھے۔ انہیں کہ پھر تو میرا بھائی ٹھیک پیا کہندے، پھر تو میرا بھائی ٹھیک پیا کہندے۔ ہاں، میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کی خیرات تو ہر وقت جائز ہے، یہ کہ کس گھر میں میت ہو جائے تو 3 دن تک اس گھر میں کھانا نہیں پکنا۔ اس افسوس کے اندر پکا لے تو گناہ نہیں ہے ویسے۔ کوئی کہندے نہ پکائیو نہ پکائیو۔ میں نے کہا جڑا چھوٹا بچہ دودھ پیندے آگ جلاندے ہو کہ نہیں جلاندے؟ اس کا دودھ گرم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو آگ تو جل گئی۔ لیکن افسوس کی وجہ سے 3 دن تک میت کے گھر میں کھانا نہ پکے، آگ نہ جلے چولہے میں۔ تو میں نے کہا بھی اگر شریعت پر آتے ہو تو 3 دن کے بعد تم خیرات وغیرہ کر سکتے ہو، اور وہ بھی میت کے مال میں سے نہ ہو، تمہارے ذاتی جیب سے ہو۔ لیکن اصحاب پیغمبر کا مزاج یہ تھا کہ میت کے گھر میں 3 دن کے اندر اندر کو کھانا پکتا تو ہم اس کھانے کو نوحہ سمجھتے تھے، ماتم سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے۔ سمجھ آ گئی اس کو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی، نہیں کرتے ہم انشاءاللہ، 3 دن کے بعد کریں گے، 4تھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن کبھی کریں گے۔ توحید کے بغیر اللہ نے نجات نہیں رکھی، اس لیے حضور علیہ السلام سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی دینی، جس نے میرے دین کو بدل ڈالا دفع کرو دفع کرو، میں محمد اس کو متے بھی نہیں لگاتا۔ شفاعت تو کیا ہونی ہے؟ تو دیکھیں قیامت کے دن محمد پاک کی شفاعت سے کون محروم ہو رہا ہے؟ جس نے توحید کو چھوڑا۔ توحید اپنانے والے کو محمد کی شفاعت نصیب ہوئی، جس نے توحید کو چھوڑ دیا سنے محمد کی شفاعت سے محروم ہو گیا۔ تو عقیدہ توحید، ایک اللہ کی ذات، عالم ارواح میں توحید، اور بچہ پیدا ہوا کانوں کے اندر توحید، بولنے لگا تو اللہ نے فرمایا اس کو کہو، اس کی زبان سے نکلوا لو اللہ اللہ اللہ، توحید توحید۔ اور جب بڑا ہوا، اب دین اسلام آیا، کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھاتے ہیں نا، اب کسی کے گھر مہمان جائے نا تو وہ کہتا ہے بچہ آ گیا ابو کو دیکھ کر، کلمہ تو سنا۔ مہمان کے سامنے بچے کو کہتے ہیں پتر کلمہ تو سنا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ مسلمان بھی اپنے بچے کی عزت اسی میں سمجھ رہا ہے کہ میرا بچہ مہمان کے سامنے کلمہ سنائے۔ کلمہ توحید، عالم ارواح سے توحید، دنیا کی کامیابی عقیدہ توحید پر، قبر کی کامیابی عقیدہ توحید پر۔ قبر میں جب گیا تو کیا ہو؟ من ربو کا ہے نا ایسے مر، وہ کیا جواب دیتا؟ ربی اللہ، میرا رب ایک اللہ ہے۔ جب اس جواب میں سرخرو ہوا تو حکم ہوتا ہے زمین کو کھل جا میرے اس بندے کے لیے، تا حد نگاہ زمین کھل جاتی ہے۔ معلوم ہوا قبر کے اندر بھی کامیابی ملی ہے تو عقیدہ توحید پر ملی ہے۔
عالم ارواح سے لے کر قبر تک اللہ کامیابی کس پر عطا فرما رہے ہیں؟ عقیدہ توحید پر، عقیدہ توحید پر، عقیدہ توحید۔ اس لیے اس عقیدہ توحید پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت، پھر اس کے بعد قبر اور قیامت، یہ عقائد کے باب میں بحث آئے گی۔ اس کے بعد پھر عبادات، پھر اس کے بعد معاملات، پھر اخلاق اور معاشرت، تب جا کر ہمارا ایمان و اسلام مکمل ہوگا، قرآن کے اس حکم پر عمل ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مالک ہماری حاضری کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تیرے پاک نام کی توحید کا تذکرہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، اے مالک ہماری اس محنت کو، ہمارے اس ذہن سازی کو، ہماری اس کوشش کو عقیدہ توحید پر، مالک آپ نے توحید پر ساری کامیابیاں رکھی ہیں، توحید پر آپ نے عذاب سے بچایا ہے، توحید پر جہنم سے نجات ہے۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، پوری امت کو عقیدہ توحید نصیب فرما۔ اے اللہ شرک سے بچا، اے اللہ بت پرستی سے بچا۔ میرے مالک اب تک جو ہم سے عقیدہ توحید کے خلاف عمل ہوا، انجانے میں ہوا یا جان بوجھ کر ہوا، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ آپ معاف فرمانے کو پسند فرما دیں، آپ معاف کر دینے کو پسند فرما دیں، آپ معاف کر دینے کو پسند فرما دیں، آپ معاف کر دینے کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم نے نمازوں کے اندر یاد دکھلاوے کیے، ہم نے صدقے خیرات کے اندر یاد دکھلاوے کیے، جانتے ہوئے یا انجانتے ہوئے، جاننے میں یا انجانے میں۔ میرے مالک آپ تو شان والے کریم رب ہیں، آپ ہماری ان تمام توحید کے خلاف والی لغزشوں کو معاف فرما دیں، ہماری اولاد کو بھی معاف فرما دیں، پوری امت کو بھی معاف فرما دیں۔ ہمیں کامل الایمان اور کامل الاسلام بننے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ان 5 فرائض اور رکنوں پر عمل کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں دور سے قریب سے، سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مالک ہمارے آج ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منظور، ہمارے طلباء کے لیے خدمت کر کے، اے اللہ ان کی پوتی تکلیف میں ہے، جیسے ہمارے بھائی حاجی محمد الطاف صاحب تکلیف میں ہیں، مولانا محمد عارف صاحب تکلیف میں ہیں، ہمارے بھائی حاجی عبدالغفور رانا صاحب تکلیف میں ہیں، اور کافی سارے ہمارے احباب جو تکلیف میں ہیں، مشقتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ شان والے رب، تیری توحید کا تذکرہ ہوا اور آپ اپنی توحید کے تذکرے پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ جتنے حضرات ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، سب کے دلوں کی جائز دعائیں، جائز مرادیں، ان میں جو بیمار ہیں، ان کے عزیز و قارب مرد عورت بڑے چھوٹے، ان کو شفا نصیب فرمائیے۔ پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو امن میں تبدیل فرمائیے، ان کے گھروں میں جھگڑے ہیں تو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیے، بے اولاد ہے تو نیک سارے اولاد نصیب فرمائیے، اولاد ہے تو ان کے لیے باعزت باوقار کامیابی اور رشتے نصیب فرمائیے، رشتوں والے پریشان ہیں ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے باعزت باوقار خوشحال دیندار رشتے نصیب فرمائیے، حرمین شریفین کو کھلوا دیجئے، حج عمرے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کرونے والی وبا اور اس وبا کے اثرات کو ہمارے ملک سے، اس امت سے، پوری دنیا اسلامی سے، اے اللہ بلکہ پوری کائنات انسانیت سے اس وبا کو اور وبا کے اثرات کو ختم فرما دیجئے، اس کے لیے تیار ہونے والی دوائی جلد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان وباؤں کو ختم فرما دیجئے۔ دینی مدارس، مساجد، خانقاہ، خصوصاً خانقاہ جامعہ محمدیہ گلشن محمد، تیرے سونے محمد پاک کے نام کی نسبت سے اے اللہ اس کو آباد کیا گیا ہے۔ اے اللہ اپنے مبارک نام محمد پاک کی برکت والے نام کی نسبت سے اس ادارے کو، اس ادارے کے اساتذہ اور طلباء کو، ان طلباء کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو ایسی شان دے جیسے تو نے سونے محمد پاک کو شان دی ہے، ایسی کامیابی دے جو سونے محمد پاک کے نام کے لیے ان پڑھنے والے بچوں کو قوت فہم، قوت شعور، قوت تحریر، قوت تعبیر، قوت ابد، تعلیم و تربیت، مسنون انداز، مسنون وضع قطع ان کو نصیب فرمائیے۔
دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء انک مجیب الدعوات انک انت السمیع العلیم۔ مالک جتنے ساتھی بیمار ہیں سب بیمار درستی، سلامتی، عافیت نصیب فرما دیجئے۔ جن کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، ماں باپ کے ماں باپ فوت ہو گئے، بہن بھائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء انک مجیب الدعوات انک انت السمیع العلیم بفضلہ وبمنہ وبکرمہ وبحرمت سید المرسلین وبجاہ سید المرسلین وبحرمت سید المرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا ومن جمیع المسلمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ۔ استغفر اللہ۔ تبرک بھی وصول کر لیں اور اذان